آئیں خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل ہے، اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 12 آیت سے پڑھتے ہیں۔ دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اس نے اس سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے، اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں۔ پولس رسول کا خط ہے رومیوں کے نام، 11واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں۔ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، سیم یہی چیپٹر ہے اور اس کی 19 آیت کو پڑھتے ہیں۔ پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں۔ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے۔ بس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصل ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں، اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرط یہ کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے۔ خدا کا شکر۔ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ بائبل مقدس میں سے ہم جس واقعہ پر غور کریں گے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع نے انجیر کے درخت پر لعنت کیوں کی۔ اب یہ واقعہ مختصر سا ہے اور اس کا بید جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ آئی تھنک یہ بائبل مقدس کی جو مسٹریز ہیں، بائبل مقدس کے جو بید ہیں، ان بیدوں میں سے یہ ایک واحد بید ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ انجیر کے درخت پر جو خداوند یسوع نے لعنت کی، اس کی ریزن کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جب ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع جو ہے وہ بیتنیہ سے نکلے، تو جب وہ یروشلم کو جا رہے تھے تو کیا ہوا کہ ان کو بھوک لگی، اور دور سے انہوں نے ایک انجیر کے درخت کو دیکھا اور اس کے پتے لگے ہوئے تھے، بہت زیادہ پتے لگے ہوئے تھے، اور یسوع یہ بھی جانتے تھے کہ وہ انجیر کے درخت میں پھل کا موسم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس درخت میں پھل تلاش کرنے گئے۔ تو جب نہ پایا تو خداوند یسوع نے اس درخت پر لعنت کر دی۔ اب درخت پر لعنت کرنا وداؤٹ ریزن، یا بغیر کوئی وجہ کے خداوند یسوع نے ایسا نہیں کیا، اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انجیر کے درخت کے ساتھ کوئی خداوند یسوع نے ناانصافی نہیں کی کہ ایسے ہی جو ہے وہ اس پر لعنت کر دی، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جو آج ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے، اور وہ وجہ ہماری زندگیوں کو یقیناً تبدیل کر دے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ انجیر کے درخت کی ایک خوبی ہے کہ انجیر کا درخت جو ہے وہ اگر اس کے پھل کا موسم نہ بھی ہو تو انجیر کے درخت سے پھل جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور پھل سے پہلے جو ہے وہ انجیر کے درخت پر جو ہے وہ چھوٹی سی چھوٹے جو ہے وہ پھل لگتے ہیں، جس کو جو ہے وہ تاکش کہا جاتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ کھائے جاتے ہیں۔ تو یسوع المسیح نے ابھی موسم نہیں ہے پھل کا، تو جان بوجھ کر وہ اس درخت کے پاس گئے، کیونکہ وہ کچھ شاگردوں کو سکھانا چاہتے تھے اور کچھ ایسا بہت بڑا کہنا چاہتے تھے یا کہنے جا رہے تھے جس کے بارے میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس درخت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انجیر کے یہ درخت کی خوبی ہے کہ پھل کا موسم نہ بھی ہو تو اس میں سے پھل جو ہے وہ مل سکتا ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے یا کھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ درخت جو ہے وہ پھل نہیں دیتا تو پھر اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس درخت
کے وہ تاکش نہیں ہوتے وہ کبھی بھی پھل نہیں لا سکتا. اور بائبل مقدس کی ٹیچنگ کے مطابق جو درخت پھل نہیں دیتا اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے اور آگ میں ڈال دیتا ہے. انجیر کا درخت ہی خدا یسوع نے کیوں چنا؟ انجیر کے درخت کے بارے میں یسوع مسیح نے اتنا سخت کیوں اعلان کیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حوالے کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکال دیا. جو پیسے تبدیل کر رہے تھے ان کو بھی باہر نکال دیا. پیسے تبدیل اس لیے وہاں پر لوگ کرتے تھے کیونکہ ہیکل میں یہ کاہن اور ہیکل کے جو حاکم تھے وہ لوگوں کو سختی سے یہ کہتے تھے کہ آپ نے رومن روپے یا سکے جو ہیں وہ ڈالنے ہیں کیونکہ وہ زیادہ وزنی ہوتے تھے. تو جب وہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ پیسوں کو تبدیل کرتے تھے تو 8% جو ہے وہ کاہنوں یا ہیکل کے سرداروں کو جو ہے وہ حصہ پہنچتا تھا، جو کہ کرپشن تھی، جو کہ خدا کے گھر میں رہ کر اس طرح کی چیزیں کرنے سے یسوع مسیح کو بہت ہی نفرت ہوئی. کبوتر فروشوں کو باہر نکال دیا، ان کی چوکیاں وغیرہ الٹ دی. پھر لکھا ہے کہ یہ 17ویں آیت میں، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا کیا یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. اب یسوع مسیح کا اچانک ہیکل میں جانا اور وہاں پر ہیکل میں سے لوگوں کو باہر نکال دینا اور پھر ہیکل کی صفائی کرنا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کر سرمن یا میسج سنانا کوئی یہ اتفاقاً چیز نہیں تھی. یہ یسوع مسیح اپنی زندگی کی سب سے بڑی نبوت کرنے جا رہے تھے جس کا تعلق جو ہے وہ ایک قوم سے تھا، ایک ایسی قوم سے جس کو خدا نے جو ہے وہ خود چنا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ یا یہ جو نبوت ہے یہ کوئی چھوٹی نبوت نہیں تھی. اس لیے یسوع نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے. دیکھتے ہیں کہ یسوع نے 2 ایسی باتیں کہی جو کہ بہت ہی اہم ہے. ایک یہ کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، اور دوسرا یہ کہ تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. اب یہ جو دونوں حصے ہیں بائبل مقدس کے یہ بہت اہم ہیں، اور میں بھی شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہ پتا ہو کہ یہ دونوں حصے جو ہیں وہ پرانے عہد نامہ سے خدا یسوع نے جو ہے وہ لیے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہمیں ایک نئی ڈائریکشن دیتا ہے. جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ نہ پاک روح کی رہنمائی سے پڑھتے ہیں اور نہ ان کو بائبل مقدس میں کوئی انٹرسٹ ہے، لیکن بائبل مقدس کی ہر ایک بات، یسوع مسیح کی ہر بات اپنے اندر جو ہے وہ بیدوں کا خزانہ چھپائے ہوئے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر لکھا ہے. یہ یسایہ کی کتاب ہے، اس کا 56واں باب ہے اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا. اب دراصل یسوع کا کہنے کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ جو ہیکل بنائی گئی تھی وہ صرف دعا کے لیے بنائی گئی تھی. یہ ہمارا بائبل مقدس کو نہ جاننا ثابت کرتا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہیکل خدا نے دعا کے لیے بنائی تھی اس لیے ہیکل میں دعا کرنی چاہیے. ہم بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں لگتی. ہماری ایک پرابلم ہے، ہم اپنی مرضی سے آیتوں کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے سرمنز پریچ کرتے ہیں، جبکہ جو یسوع مسیح کا کہنے کا مطلب ہے، مقصد ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ خادموں کو اور نہ آپ کو اور کسی کو بھی نہیں ہے. پہلا میں نے آپ کو بتا دیا. اب دوسرا دیکھتے ہیں، یرمیہ کی کتاب ہے، اس کا 7واں باب ہے اور اس کی
11 آیت میں لکھا ہے، کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا؟ یہ دو حوالے یسوع المسیح نے جان بوجھ کر جو ہے وہ کوڈ کیے۔ اب یہ دونوں حوالے جو ہے وہ ایک ایسے گہرے نقطے کی طرف ہمارا دھیان کرواتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ عبادت کے گھر کو تم نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور جب یرمیا نے یہ نبوت کی تو 586 قبل از مسیح میں پہلی ہیکل جو ہے وہ برباد کر دی گئی، مسمار کر دی گئی، جب یہ حوالہ یرمیا نے بتایا یا کوڈ کیا۔ سو یہ واقعہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جتنا ہم اس کو مختصر سا اور چھوٹا سا سمجھتے ہیں۔ یسوع نے اس واقعہ سے پہلے انجیر کے درخت کی طرف کیوں ہمارا دھیان کروایا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یسوع المسیح ہسٹری کا وہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے اور بنی نوع انسان کی ہسٹری کی وہ نبوت کرنے جا رہے تھے جو کہ بنی نوع انسان کی اور خاص کر بنی اسرائیل کی جو ہے وہ مکمل حالت کو بدلنے والی تھی۔ سو دیکھیں کہ یرمیا نے جب یہ نبوت کی، رزلٹ کیا ہوا؟ ہیکل مسمار کر دی گئی، اور یسوع نے سیم وہی دوبارہ سے جو ہے وہ اس حوالے کو کوڈ کیا۔ اور کیا ہوا کہ یسوع نے 30 عیسوی میں ہیکل میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ بولے اور یہ نبوت بھی کی کہ اس پتھر پر کوئی پتھر باقی نہ رہے گا۔ اور 70 عیسوی میں ہیکل جو ہے وہ دوسری ہیکل جو ہے وہ مسمار کر دی گئی، اور اس کے بعد اسرائیل تتر بتر ہو گئے۔ اور جب یہ ہیکل دوسری ڈھائی گئی تو تقریباً یسوع المسیح کے زیادہ تر شاگرد جو ہے وہ تب زندہ تھے۔ پطرس جو ہے وہ 64 سے 70 عیسوی کے دوران جو ہے وہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور یسوع المسیح کا شاگرد جو ہے وہ یوحنا وہ تقریباً 90 سے 100 عیسوی کے درمیان میں جو ہے وہ اپنے حال کی حقیقی سے جا ملا۔ سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حوالہ، یہ واقعہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کبھی بائبل کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب میں ساری چیزوں کو بتاتا ہوں، ایک دفعہ اس کو ہم سمجھتے ہیں ترتیب سے تاکہ آپ کو میسیج کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ مجھے پتا جس طرح کہ آپ میسیج سننے کی آپ کی عادت ہے، کوئی سر پیر منہ نہیں ہوتا میسیج دا، جدھروں مرضی آیت پڑھ لی، جج مرضی بیان کر دیتی، جہدے وچ ساڈا فائدہ ہوئے، بس اسی یہی چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کو بھوک لگی۔ اب یہ کوئی یسوع المسیح کو بھوک لگنا کوئی جو ہے یہ نہ سمجھے کہ واقعی بھائی یسوع نے بھوک لگی سی، نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ یسوع دراصل صرف اس بات کی طرف دھیان کروا رہے تھے کہ انجیر کے درخت میں کیا وہ تلاش کرنے آیا ہے۔ یہ ابھی انجیر کا درخت کیا ہے اور وہ پھل یسوع کیوں ڈھونڈنے آیا اور پھر یسوع نے کیوں اس پر لعنت کی، یہ صرف سمبولیکلی چیزیں ہیں۔ ہوا یہ تھا، لیکن یہ صرف علامتی طور پر آگے ہیکل کی بربادی کے بارے میں جو ہے وہ یسوع المسیح نے کہا۔ تو سب سے پہلے یسوع المسیح جو ہے وہ انجیر کے درخت کے پاس گئے اور پھل نہیں ملا اور یسوع نے لعنت کی، اور پھر دیکھتے ہیں ہیکل میں گئے، ہیکل میں باہر سب کو نکال دیا، صفائی کی، پھر وہ 2 آیات جو پرانے عہد نامہ میں ہیں، میرا گھر دعا کا یا میرا گھر جو ہے وہ عبادت کا گھر کہلائے گا، وہ حوالہ بولا، اور اس کے بعد دوسرا حوالہ وہ بولا یرمیا والا کہ تم نے میرے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو یا غار بنا دیا ہے۔ اب یہ ترتیب دیکھیں کہ انجیر کا جو درخت ہے
اس پر قرض کر کے خدا یسوع فوراً جو ہے وہ ہیکل میں گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم اصل میں بائبل کو ترتیب کے ساتھ پڑھتے نہیں، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں لگتی. اب دیکھتے ہیں کہ انجیر کا اصل میں اسرائیل کے ساتھ تعلق کیا ہے. یسوع نے انجیر ہی کے درخت کو کیوں جو ہے وہ چنا قرض کے لیے، لعنت کے لیے؟ یہ اس لیے تھا کیونکہ اس کے پیچھے وہ مسٹری ہڈن ہے جو آج ہم دیکھیں گے. ہوسیہ کی کتاب ہے، اس کا 9واں باب ہے اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی مانند پایا، تمہارے باپ دادا کو انجیر کے پہلے پکے پھل کی مانند دیکھا جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو. لیکن وہ بال فاور کے پاس گئے اور اپنے آپ کو اس باعث سے رسوائی کے لیے مخصوص کیا اور اپنے اس محبوب کی مانند مکروہ ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح یا یہوہ یا خداوند جو ہے وہ اسرائیل کو انجیر کے درخت سے تشبیہ دیتا ہے. اس لیے خدا یسوع جو ہے وہ انجیر کے درخت پر قرض کرتے ہیں، کیونکہ انجیر کے درخت کی، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ خوبی ہے کہ اس کا موسم ہو یا نہ ہو اس سے پھل مل ہی جاتا ہے. یسوع المسیح نے یا خدا نے بھی اسرائیل کو اس لیے چنا کہ اس میں سے پھل ڈھونڈے، تلاش کرے اور وہ پھل دے. لیکن ہم جو ہے وہ بائبل کو اصل میں سمجھتے نہیں ہیں. جب آپ یرمیہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں، اس کا 24واں باب ہے، پہلی 10 آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سننے اور دیکھنے کے لیے ملتی ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے، میں یہ ساری ورسز کو نہیں پڑھوں گا لیکن میں بتا دیتا ہوں اس میں لکھا کیا ہے. خدا نے جو ہے وہ یرمیہ پر یہ چیز نمایاں کی اور وہ اس نے کیا دیکھا کہ ہیکل کے سامنے 2 انجیر کی ٹوکریاں دھری تھیں. ایک ٹوکری میں اچھے انجیر تھے اور دوسری ٹوکری میں نہایت خراب انجیر جو کھانے کے قابل نہیں تھے. اب یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اسرائیل کے بارے میں کیا سوچتا ہے. خدا نے اگر اسرائیل کو پرانے عہد نامہ میں انجیر سے تشبیہ دی تو یسوع المسیح نے اس لیے اپنی زیادہ تر تمثیلوں میں انجیر کا ذکر کیا، انگور کا ذکر کیا، کیونکہ یسوع المسیح جانتا تھا کہ پرانے عہد نامہ میں اس نے انجیر کو اور انگوروں کو کس سے تشبیہ دی ہے. اس لیے ہم یسوع کی تعلیم کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ والے بولے دینا اور فلاں جگہ یہ لکھا ہے، فلاں جگہ وہ لکھا ہے، یہ وہ بھی کر لیتے ہیں جو مسیح نہیں ہے. وہ آپ سے زیادہ حوالے جانتے ہیں اور وہ بھی سیم ویسا ہی کرتے ہیں جیسا ہم کرتے ہیں. وہ بھی حوالے کو غلط طریقے سے نہ صرف کوڈ کرتے ہیں بلکہ غلط جگہ پر اس کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. اور ہمارے آج چرچز میں بھی سیم ایسا ہی ہو رہا ہے. خادم صرف جو وہ سوچتے ہیں اس کے مطابق آیتوں کو ڈھونڈتے ہیں، سوچتے ہیں وہ بڑی بات کر بیٹھے ہیں. وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کا بھی سیم وہی حال ہونے والا ہے جو اس واقعہ میں اسرائیل کا ہوا. انجیر کا دراصل درخت ہے. خداوند یسوع جو ہے اس کے بارے میں کیوں اس قدر جو ہے وہ غصے میں آ گئے؟ کیونکہ یسوع جانتے تھے لیکن ہم نہیں جانتے تھے. یسوع جانتے تھے کہ انجیر کا درخت کون ہے اور ہم نہیں جانتے. اور یسوع المسیح کی پتہ زیادہ تر تمثیلوں کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہم نے کبھی پرانا عہد نامہ پڑھا ہی نہیں ہے. یسوع المسیح کی ساری تمثیلیں زیادہ تر پرانے عہد نامہ میں سے تھی اور ہم سوچتے ہیں پتہ کیا اس وقت میں یسوع نہیں، بھائی وہ پرانے عہد نامہ میں تھی. اب میں نئے عہد نامہ کی ایک ایسی تمثیل جو سب سے زیادہ غلط سمجھی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. متی کی انجیل میں یہ تمثیل لکھی ہے 21ویں باب میں کہ جب ایک مالک جو ہے وہ ایک طاقتستان لگاتا ہے اور باغبانوں کو دے کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اب یہ ہم سوچتے ہیں وہ نہیں دیکھو جی اے نا یسوع نے ان لوگوں کو سمجھا لے. بھائی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے نہیں تھی یہ تمثیل دی، اس نے اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ڈیوینٹی کو یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خدا ہے
یہ تمثیل دی کہ ایک مالک نے گھر بنایا اور اس میں ایک تاکستان لگایا اور تاکستان کو باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیش چلا گیا. اور جب پھل کا موسم آیا، دیکھیں کہ جب آپ ابھی یہ میسج سن رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یار اسی تے آج تک غلط ہی سنتے رہے ہیں، ایویں جو مرضی خادم کہہ دیں اسی مان لینے ہیں. چلو تسی بھی مننا، تہاڈا بھی کوئی قصور نہیں، بس سارے انجے ہی. مالک نے جب پھل کا موسم آیا تو اپنے نوکروں کو بھیجا کہ پھل دے دو. تو باغبانوں نے دیکھا اچھا جی نوکر آئے نے پھل لین، ماریا، ذلیل کیتا، بھیج دیتا. پھر انہیں دوسرے نوکر بھیجے، انہوں نے قتل کر دیتا. پھر انہیں اینڈ تے کر دے کراندے انہیں کہا چلو ہن میں اپنے بیٹے نو بھیجنا وا تاکہ کی کرن کہ شاید میرے بیٹے دا لحاظ رکھن گے تے انہوں نہیں مارن گے. لیکن باغبانہ نے ویکھیا جدو کہ وہ دا بیٹا آ رہا ہے تے کی کیتا، سب تو پہلو جا کے انہوں پڑھیا تے انہوں قتل کر دیتا. کیوں قتل کر دیتا؟ تاکہ پاکستان جیڑا ہے وہ باغبانہ دا ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان دا بیٹا جیڑا ہے وہی اصل چ پاکستان دا کی یہ مالک ہے. ویکھو اسی کس طرح تمثیلاں نو الٹا سیدھا کر کے اپنے مطلب دے مطابق سمجھ جانے ہیں، لیکن اسی کدی پرانے احدنامہ نو پڑھے ہی نہیں ہے گا. یہی تمثیل جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے 21ویں باب میں ہے اور آخری آیت میں پتہ کیا لکھا ہے؟ جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے. کیوں ان کو یہ لگا کہ ان کے حق میں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ پرانے عہدنامہ سے واقف تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تمثیل دراصل پرانے عہدنامہ میں لکھی کہاں پر گئی ہے. یسایہ کی کتاب ہے 5واں باب ہے، اس کی جو ہے وہ پہلی 7 آیات میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کیا لکھا ہے؟ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا. میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکہ اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک اولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگے لیکن اس میں جنگلی انگور لگے. اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو. یہ پرانے عہدنامہ میں تمثیل لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ بس ساڑھے مطلب دے مطابق ہو. بھائی یہ یسوع المسیح نے کیا کہا؟ یسوع المسیح نے ایسے تمثیلیں، یسوع المسیح نے کہا کہ باپ نے ایک پاکستان لگایا اور اسی لیے یہودی جو ہے وہ اس کو مارنے پر جو ہے وہ اتر آئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان سے مراد یسوع کی کیا ہے، مالک سے مراد کیا ہے، باغبانوں سے مراد کیا ہے اور پاکستان کے بیٹے سے مراد کیا ہے. یہ تمثیل کا سارا سینیریو ہی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جب ہم اس کی اصل تفسیر کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو بیڑا ہی غرق ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. یہاں پر یسایہ کہتا ہے کہ خدا نے ایک پاکستان لگایا اور اس نے توقع کی، کیا توقع کی کہ اس سے اسے کیا ملے گا؟ پھل ملے گا، انگور ملیں گے. لیکن اس کی امید کے بالکل الٹ ہوا. کیا ہوا یہ کہ اس میں جنگلی انگور لگ گئے جو کھانے کے قابل نہیں ہوتے. اور پھر خداوند کہتا ہے یسایہ کی معرفت کہ تم ہی انصاف کرو. انجیر کے درخت پر لعنت کرنا کوئی بے انصافی نہیں تھی، بلکہ وہ پریپریشن تھی اس بڑی نبوت کی جو 70 عیسوی میں پوری ہوئی، ہیکل کے بربادی کا اور اسرائیل کا رد کیا جانا. اب ہمیں جو ہے یہ ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے. بائبل اس طرح نہیں کہتی جس طرح ہم سنتے ہیں، اور اتنا ہم نے غلط سنا ہے کہ اصل کی ہمیں پہچان ہی نہیں اب رہی. اب جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح کو پتہ ہے کہ انجیر میں پھل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انجیر کے درخت میں پھل لگنے کا بھی موسم نہیں ہے. اس کے باوجود وہ اس میں پھل تلاش کرنے آیا.
انجیر کے درخت سے کیوں اسرائیل کو خدا نے تشبیہ دی وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ تو جب یسوع المسیح اس زمین پر آئے تو وہ اسرائیل میں پیدا ہوئے، جوئش تھے، اور وہ اسرائیل میں پھل تلاش کرنے آئے لیکن پھل نہیں ملا، اس لیے خدا نے اسرائیل کو رد کر دیا۔ یہ انجیر کے درخت پر جو لعنت تھی یہ اسرائیل کا رد کیا جانا تھا۔ یہ سمبولیکلی یسوع نے یہ علامتی طور پر یہ چیزیں کر کے بتایا کہ اسرائیل کو میں نے رد کر دیا اور غیر قوموں کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نے جو ہے اسرائیل کو رد کیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ خدا کو پتا تھا کہ جب وہ اس زمین پر آئے گا اسرائیل میں وہ ایمان نہیں پائے گا، اسرائیل میں وہ پھل نہیں پائے گا، اس لیے وہ اس نے تمثیل بھی کی بہت دفعہ کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب اپنا پاکستان دوسرے باغبانوں کو دے گا جو وقت پر اسے کیا دیں؟ پھل دیں۔ اسرائیل کی ریجیکشن، اسرائیل کا رد کیا جانا اس بات کی نشانی ہے کہ دوسری قوموں پر فضل ہو۔ یسوع جانتا تھا کہ ابھی وقت وہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے ان کے دلوں پر جان بوجھ کر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ وہ سنتے ہوئے نہ سنیں، دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں۔ اور اس لیے یسوع کو پتا تھا کہ اس میں پھل نہیں ہے، یسوع کو پتا تھا کہ اسرائیل نے مجھے قبول نہیں کرنا، اور اس لیے یہ کوئی ڈیٹیل لکھنا کوئی اہم نہیں تھا۔ اگر یہ ویسے ہی ہوتا، بہت ہی کم خادمین بھی، تسی تو کچھ نہیں جانتے، بہت کم خادمین جانتے ہیں کہ جو چاروں اناجیل میں جو چاروں اناجیل ہے ان میں سے سب سے اتھینٹک انجیل کون سی ہے، اور وہ مرکز کی انجیل ہی ہے۔ یہ ترتیب بعد میں تبدیل کی گئی، پہلے جو ہے وہ مرکز کی انجیل ہی جو ہے وہ لکھی گئی۔ یہ ہسٹوریکلی چیزیں ہیں، تو ہم سوچتے شاید پہلے جو ہے وہ متی کی انجیل لکھی گئی، نہیں، متی کی انجیل نہیں لکھی گئی۔ اب اس میں جو ڈیٹیل ہے جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو بڑی بے ترتیبی سی نظر آتی ہے کہ یار ایک تو موسم ہی نہیں، تو ٹھیک ہے پتے تو ہے نہیں، اور ہم اس کی تفسیریں بڑی عجیب عجیب کرتے ہیں کہ مرکز اگر یہ لکھتا ہے تو وہ جانتا تھا کہ یسوع نے یہ کیوں کہا، اس لیے اس نے اس واقعہ میں چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ ڈسکس کی۔ کیا ڈیٹیل ڈسکس کی؟ یسوع کو بھوک لگی۔ بھوک کس چیز کی لگی ہے؟ کہ وہ اپنوں کے گھر آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ پھل کی تلاش میں آیا، پھل نہیں ملا، اور آپ کو پتا ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو درخت پھل نہیں دیتا۔ اور یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ جو نا اس تمثیل کو بھی ہم ٹوٹلی غلط ہی سمجھتے ہیں، اس کو 1 سال اور رہنے دے، اسی اپنے مطابق پیار محبت والی گل جی بھائی صاحب اسی دعا کرنے یسوع انہوں 1 سال اور دے، اچھا جدھر مرضی آیتاں پڑھ کے اپنی تو فٹ کر دیتی نے، اچھا انہوں نے جی صحیح طرح سانو مطلب سمجھایا جائے نا، اسی کہ انہیں نہیں بھائی ساڈے نہیں، اب جو انجیر کے درخت کی جی اسی کہنا انہیں نہیں بھائی ساڈے نہیں، یہ اسرائیل لئی ہے، کیونکہ جی اسی سمجھتے ہوئیے تے اسی کما کے منہ دینے ہاں، جڑی اچھی چیز وہ اپنے تے لے لئی تے جڑی جہدے وچ نقصان ہویا اے اسرائیل لئی سے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ یسوع نے یہ ساری چیزیں اسرائیل کے لیے ہی کہی ہیں، ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں وہ آگے جا کر بتاتا ہوں۔ اس لیے مرکز نے چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی لکھی کہ بھوک لگی ہے، ایک درخت ہے اس میں پتے ہیں لیکن اس میں پھل نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا اس دور کے لوگ آج بھی یہ جانتے ہیں کہ انجیر کے درخت میں موسم ہو یا نہ ہو پھل ملتا ہے، لیکن اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل انجیر کے درخت کی خوبی ہی یہی ہے کہ اس میں پھل ہوتا ہے، لیکن یسوع المسیح نے کیوں اس کو قرض کی؟ کیونکہ یسوع المسیح یہودیوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اسی طرح میں نے تم کو بھی رد کر دیا۔ اور جب آپ آگے دیکھیں تو لکھا ہے اگلے دن جب وہ گئے ادھر تو شاگردوں میں سے پطرس نے کہا کہ یسوع جس درخت پر تو نے کل لعنت کیا وہ تو بالکل سوکھ گیا ہے، اور 70 عیسوی میں
اسرائیل جو ہے وہ بالکل تتر بتر ہو گئی، اور کیا ہوا کہ تمام دنیا میں وہ پھیل گئی، کیونکہ ہیکل کو جو ہے وہ گرا دیا گیا اور یروشلم کو جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا۔ اس چیز کو سمجھ آئیں گے تو پھر جو آگے لکھا نا، اگر تم اس پہاڑ سے بھی کہو گے تو سمندر میں جا گر، تو یہ وہ، تو پھر اس کا سارا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کی بنیاد جو ہے وہ سالڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی اپنی سالڈ بنیاد نہیں کرنی، تاکہ کوئی یہ نہ کہ سانو کلام آندا ہے۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہیکل کی صفائی، دراصل یہ ہیکل کی صفائی نہیں تھی، ہیکل کی صفائی دراصل یہ بتا رہی تھی کہ جس طرح یرمیاہ نے کہا کہ میرے خدا کے گھر کے بارے میں لکھا ہے کہ تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو یا غار بنا دیا ہے، تو جب اس نے یہ بولا تو ہیکل برباد کر دی گئی، اور سیم وہی الفاظ جب یسوع نے بولے تو پھر بھی ہیکل کیا کر دی گئی؟ برباد کر دی۔ یہ یسوع اپنے گھر کی غیرت کھا رہے تھے، یا یہاں پر وہ ایک ایسی نبوت کر رہے تھے جو کہ اسرائیل کی مکمل طور پر حالت کو بدلنے والی تھی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کس طرح ہم پڑھتے ہیں، کس طرح سنتے سمجھتے ہیں۔ اب جو ریجیکشن ہے یا اسرائیل کا رد کیا جانا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ پولس رسول جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی ہی ڈیٹیل سے لکھتا ہے۔ یہ پولس رسول کا خط رومیوں کے نام ہے، اس کے 11ویں باب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند نے یہودیوں کو یا جوش لوگوں کو یا اسرائیل کو رد کیوں کیا۔ 11ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس میں کہتا ہوں کہ کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ اگر خدا اسرائیل کو رد نہ کرتا تو ہم کبھی بھی نہ چنے جاتے ہیں، اور اگر خدا نے ان کو رد کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ رد کیے رہیں گے، بلکہ اس لیے تاکہ دوسری ڈالیاں بھی جو ہے وہ اس میں پیوست ہو سکے۔ پولس رسول کہتا ہے رومیوں کے خط 11ویں باب کی 19 آیت میں، پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں، اچھا تو وہ بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے۔ اگر مسیح لوگوں کو خداوند یسوع نے آج، مسیح لوگوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف جو کرسچن لوگ ہیں، نہیں، مسیح وہ لوگ اصل میں ہوتے ہیں جو یسوع المسیح پر ایمان لاتا ہے۔ ایمان وہ والا نہیں، ہاں جی اسی ایمان رکھنے ہیں۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، نہ کہ صرف بولنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس اس کی صحیح تفسیر کرتا ہے، ہمارے خیال میں نہیں صحیح کرتے، ہم تو کی کہتے ہیں وچ اپنی ہی چھڈی دیاں نے نا۔ اب وہ سمجھتا ہے، وہ پرانے عہد نامہ کو جانتا تھا، اور یہی جو ہے بائبل مقدس کی ایک خوبصورتی ہے کہ جب آپ پرانے عہد نامہ کو یسوع المسیح میں سے پڑھیں گے، آپ کے سرمنز، آپ کے میسیجز، ہر ایک چیز تبدیل ہوتی جائے گی۔ سو یہی ہے کہ پولس کہتا ہے، پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں، اچھا تو وہ بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی اور تو ایمان کے سبب سے قائم رہا، پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر۔ اور جب آپ اس کی 29 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر اسرائیل کے لوگ خدا یسوع کو رد نہ کرتے تو کبھی بھی غیر قوموں کے لیے نجات کا دروازہ نہیں کھل سکتا تھا۔ سو اگر ان کو رد کیا گیا تو یہ اسرائیل نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ خدا نے خود ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ خدا جب ان میں پھل تلاش کرنے آئے تو پھل وہ نہ پائے، اور پاکستان جو ہے وہ دوسرے باغبانوں کو دے تاکہ وہ وقت پر پھل دیں۔ اس لیے پرانے عہد نامہ کو جب بھی پڑھتے ہیں لوگ، اس میں کوئی مزیدار ان کو بات ہی نہیں لگتی، بھائی ساری تو ہسٹوریکلی باتیں ہیں، تاریخی باتیں ہیں، لیکن جب آپ ان میں سمبلز، جب علامتیں یا سمبولیکلی لینگویج پڑھیں گے تو
तो नए अहदनामा को जब आप पढ़ेंगे तो पुराने अहदनामा आप पर नए तरीके से खुल जाएगा। वाइस की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि हर एक चीज़ का क्या है? वक्त है। आसमान और ज़मीन में हर एक चीज़ का क्या है? वक्त है। खुदा के वक्त को हम नहीं पहचानते। और यीशु ने ये कहा कि यरूशलेम ने अपने वक्त को नहीं पहचाना, कि जब उसका वक्त था कि वो तौबा करता, उसने उस वक्त को रद्द किया। और यीशु ने कहा मैं अपनों के घर में आया और अपनों ने मुझे कबूल ना किया। क्या आप भी खुदा के वक्त को पहचानते हैं? अंजीर के दरख्त से सीखें। खुदा के वक्त को अगर कोई बंदा नहीं पहचानता, एक तो वो पंजाबी च कहते हैं जेड़े अपनी हड्डियां गालेगा, सरफराजी लई, बरकत लई ते पादरी कलीसिया लई, पैसों लई ते कलीसिया पैसों लई, खुशहाली लई। इसलिए लोकी अज यीशु तो दूर ने, क्योंकि वो खुदा दे वक्त नूं नहीं पहचानते। अपने काम नूं इसलिए अजीज रखते हैं, वो खुदा दे वक्त नूं नहीं पहचानते। इसराइल ने भी खुदा दे वक्त नूं नहीं पहचानिया। हाले यीशु ने अगर अंजीर दे दरख्त ते कर्ज कीती है तो उन्हें क्यों कीती है? ताकि पहलू एक उन्हें पूरा स्टेज सैट किया ताकि शिगिर्द समझन कि पुराने अहदनामा दी वो सारी चीज़ां जिहड़ियां ने किस तरह एक लाइन में पूरियां हो रही हैं। और आज यही प्रॉब्लम है कि खुदा के वक्त से तकरीबन ऑलमोस्ट सब लोग ही नावाकिफ़ हैं। ये जो है ना दुआ ते मर्जी खुदा दी दुआ च कर लई, ये खुदा का वक्त ये चीज़ें नहीं बताती। अफसोस है हम पर, और हम इन चीज़ों को बज़िद होकर करते रहते हैं। हम सोचते हैं दुआ में खुदा की मर्ज़ी को मालूम करेंगे, जबकि खुदा ने कहीं पर भी ऐसा टीच नहीं किया। सो इसराइल ने खुदा के वक्त को ना पहचाना, उनको हमेशा भुगतना पड़ा। अब हमारे लिए इससे क्या सीखने वाली बात है? ये तो इसराइल के लिए थे ना। अब हम क्या इससे सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि अगर खुदा ने उन लोगों को रद्द किया जिनको उसने हमसे पहले चुना, तो अगर आज हम भी अपने चर्चिज में इस तरह करेंगे तो भाइयों बहनों, खुदा भी हमारे चर्चिज को, हमारी कलीसियाओं को, हमारे ख़ानदानों को रद्द कर देगा। हम में फल क्यों नहीं है? हम वो अंजीर के दरख्त हैं जो शुरू से ही बेफल हैं, और हम सोचते हैं चर्च आना, दुआ करना, कलाम सुना लेना हमारी जिंदगी में फल पैदा करेगा। ये हमारी गलत फहमी है। ये आपको मदद तो इसमें दे सकते हैं, लेकिन आपको फलदार नहीं बना सकते। और अगर आज के लोग इसी तरह खुदा की हैकल को डाकुओं की खो बनाकर रखे हुए हैं, तो हैकल जो है या इबादत खाने या चर्च जो है 2025 में बर्बादी की तरफ जाएंगे। और बर्बादी का हुक्म हम पर हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने हैकल की या चर्चिस की तामीर का मकसद क्या था, हम उसको ही भूल चुके हैं। खुदा ने बिल्डिंग्स की तरफ इशारा नहीं किया, खुदा ने उस चीज़ की तरफ इशारा किया जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब चर्च की बात होती है तो आप में से सब लोग यही समझते हैं किसी बिल्डिंग की बात हो रही है, क्योंकि आपको गलत सिखाया गया है। जब चर्च की बात होती है बाइबल में, तो वो लोगों की बात होती है, ना कि बिल्डिंग्स की बात होती है। हमारी तरजीहात क्या है? हमारी तरजीहात तो ये है बिल्डिंग। खुदा की तरजीहात क्या है? खुदा की क्या तरजीह है? वो लोग हैं। और इस वाक़या की जो नज़ाकत है और इसकी जो मिस्ट्री है या इसके जो भेद है आपने सुने हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अगर आप में फल नहीं है तो मसीह तो तुसी रहोगे, दुआ भी कर लोगे, सारा कुछ कर लोगे, लेकिन भाइयों भैनों एक गल याद रखो, मालक नूं फल नाल लेना देना है। मालक नूं तुहाडे चर्च आन जान नाल कोई प्रॉब्लम नहीं, तुसी आओ या ना आओ, ये तुहाडी प्रॉब्लम है। मालक नूं की चाहिदा है? की चाहिदा है? फल चाहिदा है। तो फल किंज लगेगा? दुआ करोगे तो फल लगेगा। हाँ, साढ़े कलीसिया च दुआ करन नाल ही फल लगदा जे। साढ़े चर्चा में अगैर जबाना बोलोगे तो फल लगणगे, यही फल है, आ बरकत आ यही फल ने, ये तुहाडे नज़दीक ये फल जे। हम इस बात पर शायद फ़ख्र करते हैं कि देखो जी, हमें यीशु ने मुफ्त में रास्तबाज ठहराया है, तो इसराइल को भी मुफ्त में
खुदावन यीशु ने या यहोवा ने चुना था, उन्होंने भी उस कोई पैसे नहीं दिए। हम समझते नहीं है ना बाइबल को, इसलिए हम ऐसे ही बस भागते फिरते हैं। इसराइल को खुदा ने इसलिए नहीं चुना, वो बड़े रूहानी थे, बड़े परहेजगार थे, बड़े अच्छे लोग थे, नहीं, वो भी ऐसे ही खुदा ने बस चुने अपने फजल के वसीला से। और हमें भी अगर उसने चुना तो उसने अपने फजल के वसीला से चुना है। तो फिर किस चीज़ पर हम मान करते हैं? मैं रास्तबाज हूँ, किस चीज़ पर मान करते हैं? मैं बड़दवाग हूँ, मैं अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करता हूँ। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। और याद रखें, अगर हम अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करते हैं और आपको ये सामना करना पड़ेगा, खुदा की रास्तबाजी के मुताबिक आपकी जजमेंट होगी। सो आज के दिन के लिए आज का दुख काफ़ी है, कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा। आओ सारे खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाए।